محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کچھ اشعار کلام کے سماعت فرما لیں۔ مہکی مہکی فضا اور سہانی گھڑی، مہکی مہکی فضا اور سہانی گھڑی، پھیلی ہر سوز یا آج کی رات ہے، نور ہی نور ہے عرش سے فرش تک، نور ہی نور ہے عرش سے فرش تک، رب ہی جانے کہ کیا آج کی رات ہے، مہکی مہکی فضا اور سہانی گھڑی، با ادب آ کے بولے یہ روح الامین، چلیے رب نے بلایا ہے عرش بری، با ادب آ کے بولے یہ روح الامین، چلیے رب نے بلایا ہے عرش بری، جا رہے مہکی مہکی فضا اور سہانی گھڑی، جا رہے ہیں نبی کرنے دید خدا، واہ کیسا سما آج کی رات ہے، مہکی مہکی فضا کہ دست بستا کھڑے صف بصف انبیاء، مقتدی ہے سبھی اور وہ مقتدا، فرش نازاں ہے فرش نازاں ہے عرش بری رشک ہے، وہ شب خوش نما آج کی رات ہے، مہکی مہکی فضا اور سہانی گھڑی، بلبل سدرا سدرا بلبل سدرا سدرا پہ پہنچے ہیں جب، مصطفیٰ جان رحمت سے کہتے ہیں تب، اس سے آگے اس سے آگے کا رستا حبیب خدا، آپ ہی کو پتہ آج کی رات ہے، مہکی مہکی فضا اور سہانی گھڑی
سے اور بولیں کہ نور ہی نور تھا نور ہی نور تھا ہر طرف جلب کرے اور کوئی نہ تھا ہم نوا ہم سفر کیا ہوئی گفتگو کیا ہوئی گفتگو جان شاہ دنا کیسی رب کی عطا آج کی رات ہے مہکی مہکی فضا اور سہانی گھڑی بس آخری شعر ہم گنہگار ہیں ہم گنہگار ہیں اور سیاہ کار ہیں در گزر کر خدا ہم خطا کار ہیں صدقے غوث و رضا اور خواجہ پیا صدقے غوث و رضا اور خواجہ پیا تجھ سے یہ التجا آج کی رات ہے مہکی مہکی فضا اور سہانی گھڑی پھیلی ہر سوزیا آج کی رات ہے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وادہ الکرام وابنہ الکریم وارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ کے متعلق مجھے حق کہنے آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جو لے گئے سبحان الذی اسرا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اپنے بندے خاص کو رات کے ایک مخصوص حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف حضرات محترم اس آیت مبارکہ کے تحت ہر سال گفتگو ہوتی ہے ہر سال گفتگو ہم لوگ سنتے ہیں واقعہ معراج جو ہے ایک ایسا واقعہ ہے ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے اور اس معجزے کے تحت اس موضوع پر بہت سارے مباحث بہت ساری بحثیں جاری ہیں اور اب تک لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ انکار پر انکار کرتے ہیں کچھ لوگ اصرار پر اصرار کرتے ہیں دلیلیں عقلی ہوں نقلی ہوں دی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی اپوزٹ میں ہوتا ہے اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اسے اپنے اپوزٹ کی اچھی باتیں بھی بری لگتی ہیں
بھلا آدمی کرنے کچھ جاتا ہے، اس کا ارادہ، اس کی نیت، اس کے کام کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اسے کچھ اور طریقے سے پیش کر کے اسے بدنام کیا جاتا ہے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے کچھ باتیں میں انشاء الرحمن آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان لوگوں کو جو لوگ انکاری لوگ ہیں، منکر لوگ ہیں، منکر تو آج کے نہیں ہیں، اس دور سے چلے آ رہے ہیں، اس دور میں انکار جنہوں نے کیا تھا ان کے چیلے چپاٹے ان کے آج تک موجود ہیں، ہے نا؟ ان کو فالو کرنے والے لوگ، ہے نا؟ جنہوں نے مان لیا وہ مان لیا، جنہوں نے سوال و جواب کیا، پوچھا، حضور نے جواب دیا، مان لیا، جو انکار کیا، جو منکر ہو گئے، وہ اس وقت بھی پریشان حال تھے اور اب تک پریشان ہیں۔ واقعی معراج کے تعلق سے سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز جو آپ کو بتا دوں میں، شاید کہ ان کے ذہن میں بھی بات آ جائے، یہ حضور کے معجزے میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام انسان کے سمجھ سے باہر ہو۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عام کے سمجھ میں نہیں آئے، کوئی ایسی چیز، خلاف عادت چیز جو کسی ولی سے ظاہر ہو اور لوگوں کے عقل سے ورا ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور وہی چیز اگر کسی نبی سے صدور ہو اور ہماری عقل اسے ایکسپٹ نہ کر سکے، قبول نہ کر سکے، عادت کے خلاف کوئی چیز دیکھ لے تو وہ معجزہ ہے نا؟ اور یہ حضور کے معجزوں میں سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اب معجزہ، اس کا انکار پتہ یہ چلا کہ حضور کے تمام معجزوں کا انکار ہے نا؟ معجزوں کا انکار ہے، اور صرف ایک یہی معجزہ نہیں ہے، حضور تو سراپا معجزہ بن کر کے آئے ہیں۔ انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اشارہ فرمایا تو ڈوبا سورج پلٹ آیا، حکم دیا تو پیڑ اپنے جڑوں کے ساتھ زمین سے اکھیڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ پتھر سلامی دینے لگے، پتھر کلمہ پڑھنے لگے، پتھر ابو جہل جیسے کافر کے ہاتھ میں نبی کا کلمہ پڑھنے لگے۔ تو معجزے کا جو انکاری ہوگا، جو معجزے کا انکار کرنے والا ہوگا، وہ نبی کا چاہنے والا تو نہیں ہو سکتا، وہ نبی والا تو نہیں ہو سکتا، وہ نبی سے محبت کرنے والا تو نہیں ہو سکتا، نبی سے پیار کرنے والا تو نہیں ہو سکتا۔ ہم مانتے ہیں کہ مقام صحابہ میں حضور نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا سورج پلٹ آیا، ڈوبا سورج، اور جب ڈوبا سورج پلٹ آیا تو ہم یہ بھی جانتے ہیں جب ڈوبا سورج پلٹ آیا تھا تو کچھ وقت کے لیے کائنات کے تمام اتھل پتھل، کائنات کا جو وقت ہے، کائنات ٹھہر سی گئی تھی، ہے نا؟ وقت ٹھہر سا گیا تھا، ورنہ مجھے بتاؤ جب سورج ڈوب چکا تھا، یہ سورج آج یہاں پر 6:13 پہ سورج غروب ہوتا ہے، تو چوپڑا میں 6:15، اس سے آگے عملنیر چلے جائے تو 6:17، اس سے آگے دھولیا چلے جائے تو 6:20، اس کے آگے مالیگاؤں چلے جائیں 6:25، اس سے آگے ناسک چلے جائیں تو 6:27، ممبئی چلے جائیں تو 6:30۔ اب سوال یہ ہے وہ سورج جسے حضور نے بلایا تھا، ایک ایگزامپل کہ وہ سورج ناسک پہنچ چکا تھا، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، وہ سورج ناسک پہنچ چکا تھا یا ممبئی پہنچ چکا تھا، وہاں والوں کے لیے اب وہ نماز مغرب تھی، اب اس سورج کو پلٹایا گیا، اب اس سورج کو واپس بلایا گیا۔ جب سورج واپس پلٹا تو اب جو ان کا وقت تھا 6:30، تو وہ 6:30 ہی رہا،
کہ سورج کے پلٹنے کی وجہ سے وہاں پر 6:15 ہو گیا. سوال تو یہ ہے نا, تو اب اس وقت وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اچنبے میں پڑ گئے ہوں گے, ہے نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے جب حضور نے سورج کو پلٹایا تھا تو وقت کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا تھا, اور یہی چیز واقع معراج میں ہے. یہی چیز واقع معراج میں ہے. آپ دیکھیں, میں اس کو بتاتا ہوں اور مینشن کرتا ہوں آپ کو. سب سے پہلی چیز کہ واقع معراج کے جو مراحل ہیں, جو منزلیں ہیں, وہ 3 ہیں. ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے نا. اچھا, لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی وہ روحانی معراج تھی, ہے نا, جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے, جسم کے ساتھ روحانی معراج تھی. بڑے عجیب لوگ ہیں, کم علم کم عقل لوگ ہیں, دماغ سے پیدل لوگ ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. تم 5 وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین, یہ نماز مومن کی معراج ہے. تو کہا نماز مومن کی معراج ہے تو کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو قرب خداوندی میں ہوتا ہے. جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو قرب خداوندی میں ہوتا ہے, سجدے میں جاتا ہے قرب خداوندی میں ہوتا ہے. تم اپنے گھر میں یاول میں بیٹھ کر کے نماز پڑھو, سجدے میں چلے جاؤ تو قرب خداوندی میں پہنچ جاؤ. اور جب جاتے ہو تو تمہاری روح جاتی ہے کہ جسم بھی روح جاتی ہے یا جسم بھی. تو کہتے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو, نماز پڑھتے ہیں ہم, سجدے میں جاتے ہیں ہم, تو ہماری روح نہیں جاتی, صرف جسم بھی ساتھ ساتھ ہے. تو میں نے کہا تم یاول کی سرزمین میں اپنے گھر میں نماز پڑھو تو تمہاری معراج ہو جائے. تم قرب خداوندی میں چلے جاؤ, تم قرب خداوندی میں چلے جاؤ, تمہاری معراج ہو جائے. تو کہا کیوں؟ کہا یہ اللہ کی قدرت ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بندہ یاول میں رہ کر کے نماز میں کھڑے ہو کر کے قرب خداوندی میں جاتا ہے, اس کی معراج ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا جو خدا اپنی قدرت سے یاول کی سرزمین میں تمہارے گھر میں تمہیں معراج عطا کر سکتا ہے, وہ خدا اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کے معراج سے ہمکنار فرما دیا کرتا ہے. کہتے نہیں وہ روح کی معراج تھی. میں نے کہا روحانیت کی معراج تو حضور کو ہر لمحہ حاصل تھی. حضور خود فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا رب مجھے جنت سے کھلاتا ہے, جنت سے پلاتا ہے. سبحان اللہ. حضور خود فرماتے ہیں. اچھا دوسری چیز کہیں نہیں وہ جسمانی معراج نہیں تھی, روحانی. ایک بات بتائیے, روح کے لیے براق کی ضرورت ہے؟ روح کے لیے براق کی ضرورت ہے؟ آدمی کو یہاں سے وہاں جانا ہو تو گاڑی کی ضرورت, سواری کی ضرورت. آدمی مر جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کی روح گھر پہ آ گئی ہے. اس کی روح گھر پہ آئی تو سواری پہ آئی, گاڑی پہ آئی, ٹرک میں آئی, بس میں آئی, لاری میں آئی, ٹیمپو میں کیسے آ گئی؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو, روح کو ضرورت نہیں ہے, روح کو ضرورت نہیں ہے, وہ جاتی ہے آتی ہے. حضور خود فرماتے ہیں شہیدوں کے تعلق سے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں, وہ جنت میں یہاں سے وہاں اڑتی پھرتی رہتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تمہاری روح کو آنے جانے کے لیے سواری کی ضرورت نہیں ہے. اور حضور کو روحانی معراج ہوئی تھی تو اس معراج کے لیے براق کی ضرورت پڑ گئی. یعنی بتانا یہ چاہتے لوگ کہ حضور کی روح سے جو ہماری روح ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ ہماری روح جا سکتی ہے, حضور کی روح جا سکتی نہیں. حضور کی روح کو جانے کے لیے
سواری کی ضرورت پڑے گی. نادان اپنے عقل کی دوا کر. جب تیری روح کہیں جا آ سکتی ہے تو حضور کی روح کہیں جائے اس کے لیے سواری کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر سواری کی ضرورت پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج روحانی نہیں، معراج جسمانی ہوئی ہے. اور ایک چیز جب حضور نے فرمایا، جزاک اللہ شکریہ، حضور نے جب معراج سے آئے تشریف لائے حضور تو لوگوں سے کہا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا، ہے نا، پھر واپس آیا تو لوگوں نے انکار کیا. انکار کیوں کیا؟ انکار کرنے کی وجہ کیا؟ تو حضرت وہ امپاسبل ہے. کئی مہینوں کا سفر رات ہی رات میں جا کے آ جائیں اور اتنی جلدی کہ زنجیر ہلتی رہے، بستر گرم رہے، وضو کا پانی بہتا رہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کہ روح کے لیے، کہا کہ اس کے لیے ہے. کیا کہا؟ اس کے لیے میں رات میں سو جاؤں، صبح کو اٹھوں. میں نے کہا کہ آج میں بغداد شریف گیا تھا، آج میں دبئی گھوم کے آیا. آپ کہیں گے ہاں حضرت صحیح ہے. یا یہ بولیں گے حضرت کیا باتیں کر رہے ہو، دبئی کہاں ہے، بغداد کہاں ہے، کیسے آدمی جا کے آگے تم؟ مجھے بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے نا. کیوں نہیں بولیں گے؟ اس لیے نہیں بولیں گے کہ جو آدمی سوتا ہے تو اس کی روح کہیں بھی جا کے آتی ہے نا. جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح کہیں بھی گھوم کر کے آ جائے اور وہ صبح کو بولے کہ میں دبئی گیا تھا تو آپ مان لیں گے. انکار. اور میں اگر کہوں کہ میں آج رات کو یہاں سے دبئی گیا، آدھے گھنٹے میں دبئی سے واپس آ گیا، فلائٹ سے، طیارے سے، راکٹ سے، آپ کہیں گے امپاسبل. آپ کیا کہیں گے؟ جا نہیں سکتے. ہو جائے. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ایک بار میں نے کہا کہ خواب میں گیا تو آپ نے مان لیا، اور میں نے کہا کہ میں ظاہر میں گیا تو آپ نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا. وجہ کیا؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ روح کہیں بھی جانا آنا کر سکتی ہے، لیکن جسم کے لیے وقت درکار ہے. جسم کے لیے وقت درکار ہے. اگر یہ معراج حضور کو روحانی تھی تو پھر کافروں نے انکار کیوں کیا؟ کافروں کا انکار کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ حضور کو معراج روحانی رہی، معراج جسمانی ہوئی تھی. اور آج بھی جو لوگ انکار کرتے ہیں نا، اٹھنگے پیجامے والے لوگ، یہ وہابڑے لوگ، یہ سڑیلے لوگ، یہ جو انکار کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ حقیقت ہے، مگر انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے جو کہا ہے ہم اس سے پھر جائیں گے، ہے نا. تو اب عالم یہ کہ ان کو پتہ ہے مگر انکار کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے بڑے حضرت نے کہہ دیا. یعنی حضور کی بات ایک طرف، ان کے بڑے حضرت کی بات ایک طرف ہے. تو تمہارے بڑے حضرت کو مانو، ہم حضور کی مانیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی ہوئی تھی، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ہم کہی نہیں رہے ہیں کہ بھائی حضور گئے تھے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا. اللہ کا فرما رہا سبحان الذی اسری. لفظ سبحان سے آیت کریمہ کا اسٹارٹ ہے، شروعات ہے نا. ابتدا کیا ہے؟ لفظ سبحان سے. اللہ کا پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر خرابی سے پاک ہے. اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو لفظ کل سے کائنات کی تخلیق فرما دے. انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا تو ان یقول له تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. قرآن میں ہم بار بار پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. جب خدا قادر ہے تو یہاں پر یہ کہنا کہ اللہ لے جا نہیں سکتا یا حضور گئے نہیں تھے، یہ حضور کا انکار نہیں ہے، حضور کے جانے کا انکار نہیں ہے، اللہ کے لے جانے کا انکار ہے. اللہ کی قدرت کا انکار ہے بھائی.
اس لیے کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ تو کیا تمہیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے کہ وہ خدا جو لفظ کن سے کائنات کی تخلیق۔ اچھا ایک چیز اور یاد آ گئی مجھے، عجیب قسم کے لوگ ہیں بھائی، یہ سائنس دانوں کے بیٹے ہیں یا اولادیں ہیں، یہ سڑیلی اولاد ہیں، یہ سائنس کو مانتے ہیں لوگ، نیوٹن کو مانیں گے، آئنسٹائن کو مانیں گے، عبد الکلام صاحب کے تمام تر ایجادات چیزوں کو مانیں گے، مگر اللہ کی قدرت اور نبی کے کمالات کا انکار کریں گے۔ یہ مانتے ہیں کہ ایک تار میں اگر کرنٹ چھوڑ دو تو اتنے سیکنڈوں میں پوری دنیا کا چکر لگا کر کے وہ کرنٹ آپ تک پہنچ جائے گا، یعنی اتنے سیکنڈوں میں یہ تار میں اگر آپ کرنٹ چھوڑ دو پوری دنیا کا چکر لگا کے وہ کرنٹ وہاں پہ آ سکتی ہے۔ یعنی یہ بھی بنایا جو ہے، پیدا جو کیا ہے وہ بھی تو انسانی ہے، وہ بھی تو مخلوق ہی ہے، اللہ نے بھی تو اللہ ہی تو اس کو پیدا کیا ہے۔ یعنی ایک مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں کو یہ مانیں گے، مگر جو خالق جس نے اس کو بھی پیدا کیا ہے اس کی قدرت کا انکار ہے۔ ہاں عجیب معاملہ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں آسمان، حالانکہ دماغ ہمارا وہاں پہ گھوم جاتا ہے، باپ رے باپ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، ہے نا؟ اور فرمایا گیا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے، ایک تیز رفتار سواری کو دوڑا دیا جائے، اس پہ سوار کیا جائے، اس کو لے کے چلا جائے تو کم سے کم 500 سال کا سفر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا ہے۔ 500 سال کا سفر۔ تو یہاں پر ایک بات اور یاد آ گئی، مسجد اقصیٰ میں، بات تو میں نے پہلے کہا کہ بھائی یہ تو ابھی آیت کا ترجمہ ہی نہیں ہے اور بس تمہیدی باتوں میں چل رہی ہے باتیں، کہ مسجد اقصیٰ میں جب حضور نماز پڑھائے تو سب انبیاء پیچھے تھے نماز میں، سب نے خطبے وغیرہ دیے، بہت تفصیلی گفتگو ہے، پھر انشاءاللہ کریں گے آگے۔ تو نماز پڑھانے کے بعد جب آسمان دنیا کا سفر شروع ہوا تو حضور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، ہے نا؟ کتابوں میں یہی ہے نا، سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ حضور کے ساتھ وہ نماز میں تھے، حضور سے پہلے آسمان پر پہنچ گئے، ہاں حضور کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں تھے، ہے نا؟ یہی ہے نا، مسجد اقصیٰ میں تھے، اور نماز کے بعد جب آسمان دنیا کا سفر شروع ہوا، پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر ملاقات کن سے ہو گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ پھر آخر حضرت آدم علیہ السلام حضور سے کیسے پہلے آسمان پر پہنچ گئے؟ ہاں پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب دولہا گاڑی پر سوار ہوتا ہے نا تو دولہے کی گاڑی آہستہ آہستہ چلتی ہے، نظارے دیکھ دیکھ کے جائے جاتے ہیں، لوگوں کو پتا چلے کہ آج یہ دولہا بنا ہے، اس کی گاڑی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ پہلے آگے جا کر کے ویلکم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سواگت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دولہے میاں آ رہے ہیں، دولہے کی گاڑی آنے والی ہے، تو دولہے کے سواگت کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آج دولہا بنائے گئے ہیں، اور دولہا بھی عرش کا دولہا، سبحان اللہ، دولہا بھی۔ میں تو پہلے کہا ابھی بات تو شروع ہی نہیں ہے، گفتگو تو اپنی شروع ہی نہیں ہے، بہت ساری باتیں۔ تو دولہے سے پہلے جو ہے کچھ لوگ جا کر کے سواگت کرتے ہیں، آدم علیہ السلام نماز پیچھے پڑھتے ہیں، خطبہ ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر پہلے آسمان پر جا کر کے حضور کا استقبال ویلکم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب استقبال کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، حضور کی سواری پہنچے۔ کچھ لوگ کہیں گے پھر اتنی آہستہ آہستہ سواری گئی، پھر بھی اتنے کم وقت میں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا یہی تو بات ہے، حضور جب معراج کو پہنچے تو یہ وقت تھم گیا تھا،
وقت رک گیا تھا. آرز سرکار کے اس شعر کو پڑھو, اس پہ غور کرو, اس پہ توجہ دو, ایمان تازہ ہو جائے گا کہ میرے رضا نے جو شعر لکھا ہے اس شعر کے اندر کتنی گہرائی ہے, کتنی گہرائی ہے. فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اب وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی. جب جسم سے روح ہی نکل چکی ہے, جان نکل چکی ہے, یہ جسم ایسے کا ایسے ہی ہے. اسے لٹا دو تو لٹا ہوا ہے, کھڑا کر دو تو کھڑا ہوا ہے, پلٹا دو تو پلٹا ہوا ہے, پاؤں ٹیڑھا کر دو تو پاؤں ٹیڑھا ہے, ہاتھ ٹیڑھا کر دو تو ہاتھ ٹیڑھا ہے. اسے آپ جس پوزیشن میں رکھیں گے وہ ہل نہیں سکتا, باڈی ہل نہیں سکتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس باڈی کے اندر سے روح نکل چکی ہے. یہ گھڑی ہے, گھڑی کی سیل نکال دو, گھڑی کی سیل نکال دو 12 بجے, ایک دن کے بعد پھر سیل لگا دو تو 12 ہی بجیں گے کیا؟ تو کہا 12 نہیں بجیں گے, ابھی جو وقت ہے وہی وقت ہوگا. تو میں نے کہا یہی حال معراج کا تھا, وقت رک چکا تھا, وقت تھم چکا تھا. جب واپس آئے تو جہاں تھے وقت وہیں سے شروع ہو گیا. اب آیت کا شعر سنو, کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی. یہ جان جو نکل گئی تو دنیا تھم گئی, وقت ٹھہر گیا, سارا کا سارا معاملہ اپنی اپنی جگہ پر ہے. اس لیے کہا نا جب واپس آئے تو زنجیر ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, وضو کا پانی بہ رہا تھا, یوں لگ رہا تھا وضو کر کے جو گئے تھے تو جب جان نکل گئی ہے, اگر پانی یہاں تک آیا تھا تو یہیں رک گیا, پانی یہاں تک آیا تھا تو یہیں رک گیا. حضور واپس آئے, جان میں جان آئی, اب پانی یہاں سے آگے بہ رہا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آخری بات کر کے وقت جو ہے ہو چکا, آخری بات کر کے لوگ کہتے ہیں حضور چلے گئے, حضور چلے گئے, حضور چلے گئے. میں نے کہا جبرائیل امین کو مانتے ہو, ان کو جانتے ہو؟ کہاں مانتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. فرشتوں کو مانتے ہیں. کہاں مانتے ہو؟ فرشتوں کے سردار جنہیں سید الملائکہ کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ سید الملائکہ. اللہ اکبر. فرشتوں کے سردار, ان کی طاقت کا یہ عالم, ان کی قوت کا یہ عالم. فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنی اصلی صورت میں آ جائیں تو یہ پوری زمین, روئے زمین جو ہے ان کے پروں سے بھر جائے. اتنی طاقتور فرشتہ. ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں داخل کیا جا رہا ہے, منجنیق میں بٹھا کر کے آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ سے گفتگو چل رہی ہے. کون سا مقام ہے ان کا؟ مقام کون سا ہے؟ کہا سدرۃ المنتہا. کہا کہاں ہے؟ پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرا کہا گیا ہے. وہ جبرائیل امین کا مقام ہے. وہاں سے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا فاصلہ ہے. وہاں گفتگو ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ, نارے نمرود میں ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے, قریب جاؤ اور جا کر کے انہیں ایک تخت پر بٹھا دو. اس جگہ سے آئے, آنے واحد میں انہیں تخت پر بٹھا دیا گیا. حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے, وہاں سے آتے ہیں اور تختہ لگا دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے حلقوم پر چھری چلا رہے. اے جبرائیل جاؤ, جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ, اسماعیل کو ہٹا دو, دمبے کو لگا دو. کہاں ہے؟ تو کہا سدرا پہ.
میرا سدرا کہاں ہے؟ تو کہا ایک آسمان دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں چھٹے، چھٹے سے ساتویں، ساتویں سے آگے سدرا۔ سدرا کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی، انتہا ہے جبرائیل کی، حد ہے جبرائیل کی، یہاں سے آگے کوئی جا سکتا؟ جو سب سے مقرب فرشتہ ہے اس کی یہ جگہ ہے، وہاں پر سے آ رہے ہیں آنے واحد میں۔ کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں؟ آنے واحد میں۔ وہ فرشتہ جو سدرا سے سکنڈوں میں زمین پر آ سکے، وہ فرشتہ بھی میرے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ وہ فرشتہ بھی رسول کی تعظیم و تکریم کا سبق دیتا ہے، وہ فرشتہ بھی یہ کہتا ہے جسے اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری میں ڈالا ہے، کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ فرشتہ، وہ سجد الملائکہ، وہ فرشتہ، وہ کہتے حضور اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں گا، یہ میری ابتدا ہے حضور، یہ میری انتہا ہے۔ حضور فرماتے جبرائیل یہ تیری آخری حد ہے، یہاں سے میری شروعات ہے، یہاں سے میری ابتدا ہے، یہاں سے میری شروعات ہے۔ اب بتاؤ جسے ہم اور آپ اتنا پاورفل مانتے ہیں کہ وہ سکنڈوں میں جو ہے سدرۃ المنتہی سے زمین پر آ سکتے ہیں، جو اتنا پاورفل ہو اس کی حد کے آگے جب میرے مصطفیٰ کی ابتدا ہے، تو بتاؤ جب ان کا یہ جو ہے آنا جانا ہے، جب ان کی یہ رفتار ہے، تو مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے آنے جانے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی سے پتہ چلا کہ جو جبرائیل سدرۃ المنتہی سے زمین میں سکنڈوں میں آ سکتے ہیں، وہ جبرائیل جہاں رک جائے، اس جبرائیل کا آقا جسے ہم اور آپ کائنات کے داتا کہتے ہیں، کائنات کے والی کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ سید الانبیاء کہتے ہیں، جن کے تعلق سے اللہ اکبر ہمارے اکابرین نے یہاں تک کہہ دیا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا مقام ہے، اور یہیں پر جا کر قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ جب جبرائیل کی رفتار کو مانتے ہو تو مصطفیٰ کی رفتار سے انکار کیوں ہے؟ ہاں، جب جبرائیل کی رفتار کو ایکسپٹ کرتے، قبول کرتے ہو، تو مصطفیٰ کی رفتار سے انکار کیوں ہے؟ تو کہا انکار اس لیے ہے ہمیں سعودیہ سے پیسہ آتا ہے، ہاں ہمیں ڈالر ملتے ہیں، ہمارے جیب بھرے جاتے ہیں، تو بھائی جب ہمارے جیب بھرے جاتے ہیں ان کے گن گیت تو گانے پڑیں گے۔ تو میں نے کہا تمہیں ڈالر مبارک ہو کہ تمہارے اس ڈالر نے تمہیں یہاں بھی ذلیل کیا اور وہاں بھی ذلیل ہو گئے، اور ہم آمنہ کے لال کے عظمتوں سے پیار کرتے ہیں، ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، اور خدا نے چاہا تو مصطفیٰ کے صدقے وہاں بھی کامیاب و کامرا ہوتے نظر آئے۔ گفتگو تو بہت طویل ہے، باتیں بہت کرنی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بیٹھے ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت ساری باتیں کہنے کو رہ گئی، ایک اعلان یہ کہ جو سیڑھی کے تعلق سے میں نے اعلان کیا تھا وہ سیڑھی مل چکی ہے۔ ہمارے حافظ سعید رضوی صاحب جو آپ کے یاول کے ہیں، بہت ہی متحرک و فعال شخصیت ہیں، وہ کچھ باتیں آپ سے جو ہے گوش گزار کریں گے، آپ ان کی باتوں کو سماعت فرما لیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔